حسن خان صاحب یہ لکی مروت والا کیا واقعہ ہے؟ موٹر سائیکل جو تھا جس میں ایکسپلوسیو جو ہے وہ ایکسپلوسیو لیڈن تھا اور اس سے وہ جو بلاسٹ ہوا ہے تو 2 ٹریفک پولیس والے تھے اور یہ باقی جو ہے جس میں 23 یا 24 جو ہے ابھی تک جو رپورٹس اس میں کہتے ہیں کہ 4-5 جو ہے وہ ہائیلی کریٹیکل ہے. جو پل ہے جو کہ جان خیل اور ان علاقوں کو بنو کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اس پل کو جو ہے اڑایا گیا. افغانستان سے کیا رسپانس آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اس میں افغانستان ملوث ہے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے اس سے لا تعلق کی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیس لیس ہے اور افغانستان اس میں ملوث نہیں ہے. کہ 4-5 مہینوں سے زیادہ جو عرصہ ہوا ہے اس میں ٹی ٹی پی کا بہت زیادہ جو ان کے جو ایکٹیوسٹ ہے ملیٹنٹس ہے وہ پاکستان آئے ہیں. اندر وہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں تو اندر کیا کریں؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت یا تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے میرے خیال میں مشکل ہے کیونکہ وہ ان کی مذمت بھی نہیں کر سکتے. بنو میں جو واقعہ ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نہ بنو گئے ہیں نہ لکی مروت گئے ہیں، دونوں جگہ نہیں گئے وزیر اعلیٰ. اگر صوبے کی رسپانسبلٹی لی ہے تو پھر فرنٹ پہ آ کے سہیل آفریدی صاحب بڑے بہادر آفریدی قبیلے سے تعلق ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا بہادر قبیلہ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے تو آج ان کو تو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا نا. ٹی ٹی پی کے سینکڑوں لوگ آ گئے ہیں تو پھر فوجی آپریشن کی بھی تو مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کہ جس طرح خیبر پختونخوا کو جس طرح چلایا جا رہا ہے کیا آپ نے، کیا ان کے لیے پولیس ریفارمز کے، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے، فائنینشیل ریفارمز کے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی میں گورنر راج لگا دینا چاہیے؟ چیف سیکرٹری اور آئی جی کل گئے تھے، کہا تھا ہم آپ کو بلٹ پروف گاڑیاں دیں گے. کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ضلع ایک پولیس جوان جو ہے وہ 1 سال سے مسلسل جو ہے وہ مر رہے ہیں، ابھی تک وہ بیچارے جو ہے آپ سے بلٹ پروف گاڑیاں مانگ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار حسن خان صاحب. ناظرین، کے پی کی صورتحال کافی خراب ہے. پہلے بنو میں پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں 15 پولیس والے شہید ہوئے اور کافی زخمی ہو گئے. پھر اب یہ ایک اور لکی مروت میں ہوا ہے جس میں 9 شہادتیں اور 15 زخمی ہیں. تو 2 دنوں میں 2 خودکش حملے کے پی میں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ کے پی میں آ گئی ہے، ورنہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ دہشت گردی کی شرح کم ہو گئی ہے کے پی میں. تو ہم حسن خان صاحب سے اس پر بات کریں گے. السلام علیکم حسن خان صاحب. وعلیکم السلام سروردی صاحب. حسن خان صاحب یہ لکی مروت والا کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں، آؤٹ ورڈلی تو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، لیکن یہ میرے خیال میں گزشتہ اگر ہم دیکھیں تو 1-2 سال سے یہ جب سے یہ دہشت گردی ہو رہی تھی تو جس طرح ٹی ٹی پی نے اعلان کیا تھا یا دیگر ملیٹنٹس گروپ نے کہ وہ عام جگہوں کو یا عوام کو اور پبلک پلیسز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں ایک بڑے مارکیٹ میں جو ہے یہ موٹر سائیکل، انیشلی یہی رپورٹس تھی جو آپ نے کہا کہ یہ خودکش حملہ آور ہے، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ ایک موٹر سائیکل جو تھا جس میں ایکسپلوسیو جو ہے وہ ایکسپلوسیو لیڈن تھا اور اس سے وہ جو بلاسٹ ہوا ہے تو 2 ٹریفک پولیس والے تھے اور یہ باقی جو ہے جس میں 23 یا 24 جو ہے ابھی تک جو رپورٹس اس میں کہتے ہیں کہ 4-5 جو ہے وہ ہائیلی کریٹیکل ہے. تو وہ باقی عام، کیونکہ یہ بڑا مین بازار تھا تو اس میں یہ ہوا ہے اور یہ میرے خیال میں ایک بڑا چینج نظر آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں مسلسل یہ جو جب ہم پورے ملک میں بنیان المرصوص مارے کے حق کی جو جشن منا رہے تھے تو ملیٹنٹس نے بڑا ایک زبردست کوشش کی اور شاید یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یو کین ویزیبل ہے انڈین فٹ پرنٹس جو ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان جو ہے یہ دن جو ہے ایک فتح کے طور پر منائیں گے اور پورے ملک میں منائیں گے. تو یہ جو واقعہ ہوا بنو میں جو آلریڈی میں نے دیکھے ہیں آپ کے پروگرام آپ نے اس پہ کیے ہیں، جو فتح خیل جو چیک پوسٹ تھا، پولیس پوسٹ تھا جس میں 15 پولیس اہلکار جو ہے اس بلڈنگ میں جب کولیپس ہو گیا اس میں شہید ہو گئے تھے اور باقی آپ کو پتا تھا کہ کچھ گات لگائے ہوئے تھے جہاں سے ری انفورسمنٹ آنی تھی. پھر اس کے دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ یہ جو مین جو پل ہے جو کہ جان
بانی خیل اور ان علاقوں کو بنو کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، جو آلموسٹ تقریباً 500,000 پاپولیشن جو ہے اس پل کو جو ہے اڑایا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی ہی روز یا اس کے دوسرے روز جو ہے ایڈیشنل جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کی گاڑی پہ، اس کی کانوائے پہ حملہ ہوا۔ وہ تو اچھا ہوا، اللہ نے فضل کی کہ اس میں وہ بچ گئے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اب یہ جو سرائے نورنگ والا ہوا، یہ بھی ٹیکنیکلی تو بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لکی مروت کا علاقہ ہے، لیکن یہ کلوزسٹ ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب نزدیک ہے بنو کے، اور یہاں پہ جو کیجولٹی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو لکی ڈسٹرکٹ واٹر ہاسپٹل اس کو شفٹ کیا ہے، کیونکہ نیئرسٹ بنو شہر جو ہے فال کرتی تھی۔ تو یہ میرے خیال میں ہمیں اب اس پہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو واقعات پہلے بھی واقعات ہو رہے تھے، لیکن اب یہ جو سرج آئی ہے اسی حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان ایک سالہ وہ تقریبات تھے بنیان المرصوص یا ہمارے کے حق کے حوالے سے، اسی ہی دن جو ہے پاکستان کو جگ ہنسائی، مطلب ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے بھی مذمتی بیانات آ گئے اور ترکیے سے بھی آ گئے، ہمارے وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب نے بھی اس کی باقاعدہ مذمت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن جو ہے کسی کے آنکھوں میں آپ سمجھ لیں کہ کٹک رہی تھی، اور بڑا کیلکولیٹڈ ہے، ویل آرگنائزڈ، ویل تھاٹ آؤٹ، اور جس طرح ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے تو دیر از ناٹ این آئیوٹا آف، جو آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے غلطی اس میں نظر نہیں آ رہی، ویل نیٹڈ اٹیکس یا پلاٹ جو کنسٹرکٹ ہوا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ارکریزی کے ساتھ جو ہے یہ پلان ہوا تھا۔ اچھا، نہیں، افغانستان سے کیا رسپانس آیا؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ اس میں افغانستان ملوث ہے اور ثبوت ہیں افغانستان کے ملوث ہونے کے، تو افغانستان سے کیا رسپانس آیا؟ ہم نے بنو والے پہ تو افغانستان کے کونسل جنرل کو ڈیمارچ بھی کیا ہے، احتجاج بھی کیا ہے، افغانستان سے کیا رسپانس ہے؟ دیکھیے، انہوں نے تو یہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے اس سے لا تعلق کی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیس لیس ہے اور افغانستان اس میں ملوث نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کا تو یہ وتیرہ ہے، 5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ تو ہماری نالائکی ہے مزمل صاحب کہ ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان جو ہے یہ کوئی علیحدہ گروپ ہے، یہ تو ہماری اپنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی نالائکی ہے، اور اب بھی ہماری توقع یہی ہے کہ وہ ان سے جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح شروع ہی سے یہ کہا جا رہا تھا، اور جب یہ ہماری ریاست جب افغان طالبان کو سپورٹ بھی کر رہی تھی تو اس وقت بھی جو اس سچویشن پہ نظر رکھے ہوئے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ ایک ہی سکے ہیں، ایک ہی سکے کے 2 روح ہے، اور احتیاط ہمیں، حالانکہ اس وقت ہم نے نہ سنی ان لوگوں کی جو یہی کہہ رہے تھے، تو ان لوگوں نے تو ڈینائی کیا ہے، اور ڈینائی جس طرح میرے خیال میں تو صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارمیلٹی ہے، باقی ان کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم پی ہو گیا یا ٹی ٹی پی ہو گیا یا جتنے آئی ایم پی میں جو 3-4 ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہے، خواہ وہ لشکر اسلام ہے، خواہ وہ حافظ گل بہادر گروپ ہے یا وہ جو 2-3 چھوٹے چھوٹے دیگر ہے، ان سب کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 4-5 مہینوں سے زیادہ جو عرصہ ہوا ہے اس میں ٹی ٹی پی کا بہت زیادہ جو ان کے جو ایکٹیوسٹ ہے، ملیٹنٹس ہے، وہ پاکستان آئے ہیں۔ تو ابھی بھی ہمارا فوکس جو ہے ایک وہ زیادہ افغانستان سائڈ پہ ہے، انٹرنل آسپیکٹس جو ہے اس سے ابھی تک جو ہے ہم صرف ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت مرکز پہ اور مرکز خیبر پختونخوا پہ، اور فائدہ جو جا رہا ہے وہ ملیٹنٹس کو جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں جو افغانستان سے آ گئے، اور یہ ہر کسی کو پتہ ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ان کے لیے پھر ہمارے پاس جو ہے ابھی تک کوئی منصوبہ نہیں ہے افغانستان کے حوالے سے۔ تو میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے جس طرح کل وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں جو ہے ان کا جواب دیا جائے گا اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ہمیں اندر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات آپ نے کہی کہ اندر وہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، تو اندر کیا کریں؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو میرے خیال میں اب ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت ایک ہے پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت،
اگر ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ ان ملیٹنٹس گروپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، تو میرے خیال میں جس طرح ہم غلط کر رہے ہیں کہ افغان طالبان سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح ہم یہ بھی میرے خیال میں ہمیں وی ہیو ٹو ری چیک اوور مائنڈ کہ اگر اب بھی اسلام آباد اور پنڈی میں ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسٹریٹجسٹ ہے یا جو دیکھنے والے ہیں، جو رسپانسبل لوگ ہیں، اگر ان کے ابھی بھی یہی توقع ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یا تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے، میرے خیال میں مشکل ہے، کیونکہ وہ ان کی مذمت بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک بات بتا دوں، وہ یہ چونکہ چنانچہ میں رہیں گے اور یہی کہیں گے، جس طرح ایک پاپولر بیانیہ بنایا گیا ہے کہ یہ ڈالری جنگ ہے اور یہ پاکستان خود کر رہا ہے، اس میں سیکیورٹی ادارے شامل ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جو ملیٹنٹ کا بیانیہ ہے وہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا بھی آلموسٹ وہی بیانیہ ہے، اور یہ تو خان صاحب نے خود کہا تھا، میرے خیال میں یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے پروگرام میں کسی بھی پی ٹی آئی والے کو بلائیں اور اس سے کہہ دے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ آپ اس کی مذمت کرے، اور یہ کہہ دے یا یہ کہہ دے کہ افغانستان میں نہیں، چلو خیبر پختونخوا میں، وہ نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسپیشلی اسلام آباد اور پنڈی کو، کیونکہ ہم تو اس کو اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ جو چیک پوسٹ ہے جو فتح خیل ہے یہ فرنٹ لائن پہ آ رہی ہے، یہ مین اس کو جو ہے بنو جب آپ انٹر ہوتے ہیں اس پہ تقریباً میرے خیال میں 20 سے زیادہ اٹیکس گزشتہ 1-2 مہینے میں جو ہے زیادہ ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل یہ انڈر اٹیک تھا۔ لیکن صوبائی حکومت نہ آج پولیس کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ پولیس اگر آج کہہ رہی ہے، یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں کسی ریاست میں ہوگا کہ پولیس امن کمیٹیاں بنا رہی ہے، پولیس کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم فیصلہ خود کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا پولیٹیکل باسز جو ہے ان کو انکریج نہیں کر رہی ہے، الاؤ نہیں کر رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ سروردی صاحب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ 20 جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، جنازہ ان کی جنازے کی، نہ آپ کی سیاسی قیادت اس میں جا رہی ہے، نہ آپ کی پولیس قیادت جو ہے وہاں پہ جا رہی ہے۔ تو ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ نہ بنو گئے ہیں نہ لکی مروت گئے ہیں، دونوں جگہ نہیں گئے وزیر اعلیٰ۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں جانا چاہ رہے۔ the reason is کہ وہ ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہے جنہوں نے یہ کیا ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا، جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں اے این پی سے آپ لوگوں نے، کیونکہ اے این پی واز، ایک بات میں بتاؤں یہاں شاید پولیٹیکلی کریکٹ نہ ہو یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اے این پی والے آر دا سن آف دا سائلز، ان کے جو سارا انٹرسٹ تھا وہ صوبے میں تھا، تو یہی وجہ ہے کہ وہ صوبے کے مسائل پہ، وسائل پہ اور ان چیزوں پہ ٹف سٹینڈ لے رہے تھے۔ ان کے تقریباً 1000 کے قریب جو ہے ان کے کارکن اور لیڈرشپ کو ٹارگیٹ، اسفندیار خان پہ جو ہے خود ان کے حجرے پہ، بادشاہ خان کے گھر پہ جو ہے خودکش حملہ ہوا۔ ایک لیڈر ایسا نہیں ہے عوامی نیشنل پارٹی کا جس کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہی خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر آپ نے بھی مخالفت کی تو آپ بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ تو اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ پی ٹی آئی والوں پہ مطلب ہے کہ ان پہ اٹیکس ہو، لیکن اگر صوبے کی رسپانسبلٹی لی ہے تو پھر فرنٹ پہ آ کے سہیل آفریدی صاحب، بڑے بہادر آفریدی قبیلے سے تعلق ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا بہادر قبیلہ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، تو آج ان کو تو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا نا۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں کر رہے، آج وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی، میرے خیال میں بینگ فرام دیٹ پروونس، میرے لیے یہ ڈائجسٹ کرنا جو ہے کتنا مشکل ہے کہ میرا وزیر اعلیٰ آج اڈیالہ پہنچ چکے ہیں پورے انٹوریج کے ساتھ جو ہے، لیکن وہی وزیر اعلیٰ میرے 20 جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، ان کی جنازے میں نہیں جا سکتا ہے۔ آج 10 اور لاشیں گر گئی ہے، وہ وہاں پہ نہیں جا سکتا ہے۔ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ سے ایک سیکیورٹی میٹنگ تو بلائے، ایپیکس کمیٹی بلائے، اگر آپ کو فوج سے، سیکیورٹی اداروں سے گلا ہے تو بلائے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو کرنا چاہیے میرے خیال میں، I don't know what to do، لیکن مرکز کو انٹروین کرنا ہوگا، ورنہ یہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اسپیشلی جوان، کیونکہ سم ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کے جوان جو ہے دے آر دا بیسٹ، دے را بریوری سے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن وی ہیو دا ورسٹ لیڈرشپ۔ خیبر پختونخوا کی جو پولیس کی جو لیڈرشپ ہے انکیپیبل ہے کہ ان جوانوں کو وہ لیڈ کرے۔ ہمارے جوان دیکھے آئے روز جو ہے وہ ان کو بتوں کی طرح شکار کیا جا رہا ہے۔
نہ خیبر پختونخوا کی سیاسی لیڈرشپ نہ پولیس لیڈرشپ جو ہے اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے. آج خیبر پختونخوا کی بنو پولیس کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہمیں اسلحہ دے. اب دیکھیں وہ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, ان کے پاس ہائیسٹ سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے. ہمیں کمیونیکیشن اکوپمنٹ دے کہ ہم کمیونیکیشن کس طرح. آپ اس سے اندازہ لگائے سہروردی صاحب کہ یہ جو پولیس اسٹیشن ہے جس پہ 20 حملے ایک مہینے میں ہوئے, یہ بلٹ پروف بھی نہیں تھا, مطلب یہ بم پروف تو چھوڑ دے. اتنے ہمارے پاس ہمارے اپنے جوانوں کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ دے آر دا فرنٹ لائن سولجرز ہے. یہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمارے پولیس جوان لڑ رہے ہیں. لیکن پھر دیکھیں نا, جب ٹی ٹی پی کے سینکڑوں لوگ آ گئے ہیں تو پھر فوجی آپریشن کی بھی تو مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ساری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, پورا کے پی, مولانا فضل الرحمان, سب فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. فوجی آپریشن کرنے نہیں دیتے, پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, پھر کون کرے گا؟ Who will do it؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو مجھے ایک there is a method in this madness کہ جس طرح خیبر پختونخوا کو جس طرح چلایا جا رہا ہے یا جس طرح اس کو یہ جو کنڈیشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی کہ آپ نے پورے 7 ٹربل ڈسٹرکٹ جسے ہم کہتے ہیں, میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ نہیں کہتا ہوں, ٹربل ڈسٹرکٹ جس کو ہم لوگ علاقہ غیر کہہ رہے تھے, ان کو آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل کر دیا. لیکن کیا کیا آپ نے؟ کیا ان کے لیے پولیس ریفارمز کے, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے, فائنینشیل ریفارمز کے؟ ابھی تک پورا پاکستان آپ کا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ان علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم این ایف سی میں 3% دیں گے, نہ پنجاب دے رہا ہے, نہ سندھ دے رہا ہے, نہ بلوچستان دے رہا ہے, ان کو بھی آپ نے اس صوبے کے ساتھ اٹیچ کیا. دیکھیں خیبر پختونخوا کے عوام کے کچھ گلے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان گلوں کو سننا پڑے گا. نہ آپ کا وزیر اعظم ادھر جا رہا ہے, ہمارا وزیر اعظم, نہ وزیر داخلہ صاحب ادھر جا رہے ہیں کہ دیکھ لے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے سہیل آفریدی صاحب, لیٹس سے ہی از انکمپیٹنٹ, ہی از کورڈ اینڈ ہی از انیفیشینٹ, لیکن مرکز کتنا اپنا حصہ ڈال رہی ہے؟ آپ نے فیڈرل کانسٹیبلری کہاں پہ ہے؟ فیڈرل کانسٹیبلری کا بھی یہی رول ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ٹربل ڈسٹرکٹس کے ساتھ جو سیٹل ڈسٹرکٹس کے بارڈر ہے وہاں پہ تو فیڈرل کانسٹیبلری ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ ان کے پاس تو بہتر اکوپمنٹ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب جو ہے, اگر مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سارا کہہ رہے ہیں, the reason is کہ اس صوبے میں اب تک 20 سے زیادہ ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں. تھوڑا سا کلیئرٹی ہونی چاہیے. ان آپریشنز کے خلاف جو ہے عوام میں ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے, حالانکہ کہ یہ بالکل غلط ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آپریشن ناکام ہوئے ہیں. سوات آپریشن دیکھے, مومند آپریشن دیکھے, باجوڑ آپریشن دیکھے, خیبر آپریشن دیکھے, مطلب یہ کئی آپریشن کامیاب اور ڈسمینٹل, ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ڈسمینٹل کیا گیا تھا. لیکن آپریشن کے بعد جو پوسٹ آپریشن کیئر ہوتی ہے وہ بالکل اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے, نہ فیڈرل حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے. اور جس طرح آپ نے آپریشن کیا, آپ نے باڈی کھول دی, آپ نے سرجری کر دی اور بندے کو کہہ دیا کہ جی گھر چلا جائے, وہی ہوا ان علاقوں کے ساتھ کہ ہم نے جہاں بھی آپریشن کیا ایکسپٹ سوات. اور سوات والا ماڈل اس لیے کامیاب تھا کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس نے فوری طور پر پوسٹ آپریشن کیئر پہ توجہ دی. اس کے علاوہ ہم نے وزیرستان ہو گیا یا کرم ہو گیا یا خیبر ایجنسی ہو گیا, ہم نے اگر ان کو مرج کیا تو کچھ گلے ہیں عوام کے اور کچھ ان کو فیڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو آپریشنز ہے یا یہ جو صورتحال ہے دہشت گردی کا, یہ آن پرپز ہے. اس پرسپشن کو بریک کرنے کے لیے میرے خیال میں مرکز کو کسی نہ کسی سٹیج پہ انٹروین کرنا پڑے گا, خواہ وہ پولیٹیکلی کریکٹ ہو یا پولیٹیکلی انکریکٹ ہو. کیونکہ اگر یہ حالات رہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب کو بارڈر پولیس سے پروٹیکٹ کریں گے یا اسلام آباد کو ہم ان سے پروٹیکٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں خیبر پختونخوا از ناٹ این آرڈینری پروونس آف دس, عام صوبہ نہیں ہے. اس کی اگر آبادی دیکھے, اس کی جیوگرافی دیکھے اور اس کی پروکسیمیٹی دیکھے ٹو پنجاب اینڈ اسلام آباد, اس سے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدارا یہ نہ کہے کہ لاہور پروٹیکٹ ہے, اسلام آباد جو ہے ہم سیکیور کریں گے. اگر آپ کی باڈی کا ایک حصہ میلیگننٹ ہے, کینسرس ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کینسر جو ہے آگے نہیں بڑھے گا. یہ لوگ اگر ایک جگہ سے آپ کو بلیڈ کر رہے ہیں, مسلسل بلیڈ کر رہے ہیں, اور ہم اسی انتظار میں ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کام ہے, اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو وہ شہید بن جائیں گے, اور کل دوبارہ الیکشن جیتے, 10 دفعہ جیتے, لیکن اب جو مسئلہ ہے اس کو تو ایڈریس کرے نا.
नहीं तो How आप long क्या the समझते हैं कि केपी में गवर्नर राज लगा देना चाहिए? देखिए, आई एम नॉट बेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स। मुझे आईनी चीजों का जो है इतना वो नहीं है जिस पे मैं यहाँ पे उस पे कमेंट्स करूं, लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आईन में कोई ऐसी चीज होगी कि अगर एक सूबे का, एक जिले का मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकॉम्पिटेंट है, अगर एक सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनकॉम्पिटेंट है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरा मुल्क जो है उनको वहां पे रहने दे और आप कहते वेट करें कि ये जो कैंसर है या ये जो मैलिग्नेंसी है ये पूरे मुल्क में जो है, सिर्फ इसलिए आप एक्ट नहीं कर सकते कि आप कहते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएंगी। तो आई डोंट, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि क्या, देखिए ये आज पुलिस कह रही है कि हमें जब चीफ सेक्रेटरी और आईजी कल गए थे, कहा था हम आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियां देंगे। कितनी शर्म की बात है कि एक जिला, एक पुलिस जवान जो है वो 1 साल से मुसलसल जो है वो मर रहे हैं, अभी तक वो बेचारे जो है आपसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग रहे हैं, अभी तक वो बेचारे आपसे जो है बम प्रूफ जो है चेक पोस्ट मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इज टू मच रॉन्ग इन द किंग्स कोर्ट्स। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है बॉसेस के हुक्म मानने से इनकार करने पे जो है उसी स्टेज पे आए हैं। आपने सुना होगा कि लकी मरवत और बनू में पुलिस ने फैसला किया, मुकामी पुलिस ने, कि हम मजीद अब किसी के हुक्म का वो इंतजार भी नहीं करेंगे, हम खुद एक्ट करेंगे। क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपका सूबाई मशीनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल हो चुकी है। इनकॉम्पिटेंट आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इनकॉम्पिटेंट आपकी पुलिस लीडरशिप है, इनकॉम्पिटेंट आपकी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप है। अभी ऐसे हालात में आप लाहौर में बैठे हुए हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूं। मैं भी समझ रहा हूं कि जी इस्लामाबाद तो फेडरल कैपिटल है, इट इज वेल प्रोटेक्टेड। आप भी समझ रहे हैं कि जी लाहौर इज फार अवे, हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है। लेकिन सुरवदी साहब, हमें मेरे ख्याल में आवाज उठाना पड़ेगा कि मौजूदा हालात में आप खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा छोड़ के पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो वजीर आजम साहब है, सिर्फ मजम्मत तो तुर्की के वजीर आजम ने भी की। अगर सदर साहब ने मजम्मत की तो मजम्मत तो अमरीकी सदर ने भी की है, सऊदी अरब के वली अहद ने भी की है। मतलब ये है मजम्मत, अगर सरदारी साहब सदारत पे इसलिए बैठे हुए हैं कि ये इतना बड़ा वाकया हो रहा है, वो मजम्मत कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मजम्मत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वी हैव टू गो बियॉन्ड मजम्मती चीज़ों को। ये रस्मी चीज़ें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम जो है इस वक्त सैंडविच है। आपको कुछ करना होगा। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जो पुलिस लीडरशिप है, इसमें मेरे ख्याल में ओवरहालिंग करनी पड़ेगी। नहीं, पर कैसे करनी होगी? आपके ख्याल में कि मैं ये समझाऊं कि जो बन्नू है और ये लकी मरवत है, यहाँ पर तो ऑपरेशन क्लीन अप की फौरन जरूरत है। 100%। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ वहां पे नहीं, आपके पेशावर के मज़ाफ़ात, आप वेट करें, 2-3 दिन वेट करें, अल्लाह ना करे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त आपकी इन डिस्ट्रिक्ट्स की बनी हुई है, बनू जो है ये तो आपको पता है कि इट इज़ वेरी इन प्रॉक्सिमिटी है नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान, और यहाँ पे जो है मेन आपका कैंट है। इसी वजह से अभी आज ये यहाँ पे हो गया है। अब टांक और DI खान आर एक्सपोज टू इट। मैं तो समझ रहा हूँ कि यहाँ के पेशावर तक जो है आपकी सिचुएशन मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, और सिर्फ इससे नहीं होगा। आप अफगानिस्तान पे एयरफोर्स को छोड़ दे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन बाकी जो हमारी जो इंतजामिया है, इसको हमने देखना होगा कि आपने किस किस्म के। खैबर पख्तूनख्वा में एक कल्चर है सुरवदी साहब कि जो भी ऑफिसर है, सेक्रेटरी से लेकर डाउन टू द सेक्शन ऑफिसर, जब आप उससे पूछे काम नहीं हो, कहते हैं ये हमें नहीं छोड़ने देते। मतलब ये है, हर एक बंदा कह रहा है कि हमें, मतलब ये कि आसान सी उन्हें एक बहाना ढूंढा है कि आप काम ना करें, यू आर इनकॉम्पिटेंट, यू आर इनएफिशिएंट, यू आर कवर्ड, कुछ नहीं करते जी, हमें फौजी नहीं छोड़ रहे हैं। तो पहले तो फौज को मेरे ख्याल में ये इस इंप्रेशन को भी खत्म करना होगा कि फौज हैज नथिंग टू डू विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विद द पुलिसिंग ऑफ द प्रोविंस। और ये बात जो है ना सिर्फ आपके ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ये बात तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला से लेकर कारकुन तक, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि हम सुबह हमें चलाने नहीं दे रहे हैं। जब नहीं चलाने दे रहे हैं तो बाबा कंप्लीटली उसको साइड पे कर दो। अगर वो 100% श्योर है PTI वाले कि इस वक्त सूबे में हुकूमत फौज की है, जो वो लोगों को बता रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, तो फिर तो होना चाहिए कि जाके चलो ठीक है आप नहीं कर सकते, लेट द मिलिट्री डू इट।
یا کوئی اور آ کے وہ کر لے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپریشن تو پورے جو صورتحال ہے آپریشن کیسے ہونی چاہیے اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں پہ کچھ کرنا ہوگا. اور خاص کر جو جنوبی اضلاع ہے, اسپیشلی کرک, ہنگو, بنو, لکی, کرم, ورکزئی, یہ ساتھی تیرا, پھر وزیرستان, یہ علاقے بلکہ ٹانگ تک جو ہے یہ علاقے تو بہت زیادہ متاثر ہے, کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس جو اب افغانستان سے آئے ہیں وہ انہی علاقوں میں ہیں. لوگوں کا, مقامی لوگوں کا کیا ہے, اب بارڈر تو کلوز ہے نا, یہ واپس تو نہیں جا سکتے, اب تو یہ ادھر لینڈ لاکڈ ہے نا, کہ یہ اب بھی ادھر چلے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. نہیں, انہوں جا بھی نہیں رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے, ان کو پتہ ہے حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ حکومت ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے سمپتائزر پشاور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ ہماری ہو رہی ہے. وائی دے شوڈ گو بیک اینڈ دیر از نو وے ٹو گو بیک. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ناؤ دس از دا ٹائم. افغانستان ان کا منبع ہے, لیکن جہاں پہ وہ کاروائیاں کر رہے ہیں, ہم نے کیا پولیٹیکل ریفارمز کے, ہم نے پولیس ریفارمز کے, ہم نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے, ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے, ہم نے فائنانشل ریفارمز کے, ہم نے کتنا ان لوگوں کو جو ہے فائنانشلی آپ نے ایکسٹرا انجیکٹ کیا ہے, بنو میں نہیں کیا ہے, کتنا آپ نے ہنگو کا خیال رکھا ہے, کتنا آپ نے کرک کا رکھا ہے. یہ تو سیٹل ڈسٹرکٹ ہے, وہ تاریخی اضلاع ہے. بنو جو ہے, بنو کینٹ جو ہے, is one of the oldest کینٹ in خیبر پختونخوا. میرے خیال میں نوشیرہ کے بعد اگر میں سمجھ لوں تو بنو جو ہے یہ سب سے پرانا کینٹ ہے. پر بنو میں تو فوج موجود ہے, بنو میں تو فوج موجود ہے, جب کینٹ ہے تو فوج تو موجود ہے. یہ فوج تو نارتھ وزیرستان میں بھی ہے, فوج تو ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہے, فوج تو ہر جگہ پہ, اس میں تو کوئی شک نہیں, بنو میں بھی ہے. لیکن کاروائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کاروائی پولیس کرے گی, ٹھیک ہے پولیس کرے, لیکن پھر پولیس آج آپ سے اسلحہ مانگ رہی ہے, پولیس آج آپ سے بلٹ پروف گاڑیاں مانگ رہی ہے, اور آپ پنے خان بن کے کہتے ہیں کہ جی میں نے بلٹ پروف گاڑیاں مرکز سے نہیں لینی ہے. اگر نہیں لینی ہے تو پھر خود خرید کے دے دے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فوج نہیں ہے, فوج تو خیبر پختونخوا کے میرے خیال میں جس طرح آپریشن سے یا ان حالات سے پہلے تھا وہی بھی اپنی پوزیشن پہ ہے, فوج نے اپنی جگہ چھوڑی تو نہیں ہے. پر یہ جو واقعات ہیں یہ تو گل بہادر گروپ نے کیے ہیں نا. بالکل, یہ جو آئی ایم پی نے اتحاد المجاہدین پاکستان جو ہے رسپانسبلٹی ان لوگوں نے لی ہے, اور ظاہری بات ہے حافظ گل بہادر گروپ جو ہے اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ ہے آئی ایم پی میں, اور یہ علاقہ نارتھ وزیرستان بھی حافظ گل بہادر کا جو بیس کیمپ ہے وہ نارتھ وزیرستان ہے. اور پھر اکراس آپ کو پتہ ہے کہ پھر افغانستان کے خوست اور دیگر پکتیا اور پکتیکا اضلاع جو ہے وہ فال کرتے ہیں. گل بہادر کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو افغانستان میں ہے. دیکھیں وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں, دس نو رائے ان اٹ, دو رائے ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ جو ہے خواہ وہ حافظ گل بہادر صاحب کی ہے, خواہ وہ پاکستان تحریک طالبان کی ہے, یا دیگر گروپوں کے لشکر اسلامی کی ہے, یا جو گروپ ہے وہ تو سارا ہے افغانستان میں. لیکن یہ بھی نہیں ہے, دیکھیں میں خود اس سے جو وہ بات کر رہے ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جتنے یہ جو ولایت بنائے ہیں, ولایت مطلب ہے کہ جو صوبے بنائے ہیں, ان صوبوں کے گورنر, ڈپٹی گورنر, ملٹری کمانڈر سارے جو ہے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ہوں گے. مطلب یہ کہ ٹی ٹی پی کا اپنا ایک پروٹوکول ہے, ان کا اپنا ایک انتظام ہے, اور اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے مطابق جو بندہ گورنر جس ولایت کا ہوگا اس کو اس ولایت میں ہونا چاہیے, جو ملٹری کمانڈر ہوگا وہ وہاں پہ ہونا چاہیے, جو وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹو کمانڈر جو ان کی اپنی ایک بیوروکریسی ہے تو وہ تو لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہوئی ہے. باقی ان کی پوری انفراسٹرکچر, ان کی پوری مشینری جو ہے وہ ان پلیس ہے یہاں پہ. تو پھر ان کو ہم پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ کیسے پکڑ لیں گے؟ آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو دا اسٹریٹجی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, یو ڈونٹ ہیو دا آپ کی اسٹریٹجی. ایک تو ہے افغانستان کے حوالے سے ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر ایئرس ہم تھوڑے سے سنجیدہ ہو چکے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کو, اس مسئلے کو ہم نے افغانستان میں کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے لینا ہے, ورنہ ابھی تک تو وی ور بینگ فولڈ. پھر جو میں آپ کی بات سمجھاؤں, صرف افغانستان میں بمباری تو کافی نہیں ہے. ایک ہماری رائے تھی کہ اگر ہم افغانستان میں بمباری کریں تو یہاں دہشت گردی ختم ہو جائے گی. صرف افغانستان
افغانستان میں بمباری کرنے سے تو پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، کچھ دیکھیے پاکستان کے اندر بھی کرنا پڑے گا۔ افغانستان از دا 30% آف دا ہول. میں جو کہہ رہا ہوں دا ایکسٹرنل آسپیکٹ جو ہے وہ کروشل ہے، 30% ہے لیکن کروشل ہے، اس کا اپنا ایک ہے. لیکن آپ کو جو اسٹریٹجی چاہیے وہ جس میں آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر گھس کے آپ کو مار رہے ہیں، تو اپنے گھر کو بھی تو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یا صرف یہ آپ نے شاؤٹنگ کرنی ہے کہ جی یہ کس نے بھیجے ہیں، ٹام ڈک ہیری نے بھیجے ہیں، اس نے بھیجے ہوں گے، لیکن آپ کی گھر کی چار دیواری یہاں پہ آپ کی کیا پلاننگ، آپ کی کیا ہے؟ اس کے لیے میں جو سمجھ رہا ہوں یہ ہے کہ اس مسئلے سے مرکز کو جو ہے اتنا لا تعلق نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں اسی حوالے سے جو ہے جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بھی بڑا سٹرانگ ہے. وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ آئی جی ہماری بات نہیں مان رہا ہے، وہ کہہ رہے چیف سیکرٹری جو ہے، یہ پرسپشن کریٹ کیے گئے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ تو مرکز کر رہی ہے اور ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے دے آر سو انکمپیٹنٹ کہ دے کانٹ ٹیک اے ڈیسیژن. ابھی تک کسی بھی حوالے سے یہ دیکھیں، اگر اسی طرح ہم نے اس صوبے کو چھوڑ دیا اور ہم ٹھیک ہے افغانستان کو تو میں نے کہا کہ اس کو تو ہم نے ہینڈل کرنا ہے، دس از دا بیسٹ پالیسی. موجودہ جو پالیسی ہے میرے خیال میں اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جو ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے یا سپورٹ انفراسٹرکچر ہے آپ اس کو مارے اور طالبان کو یہ بتا دے ان کی جو کاسٹ ہے یا ان کی جو پرائس ہے ٹی ٹی پی یا دیگر گروپ کو رکھنے کی پاکستان کے خلاف، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن انٹرنلی جو ہے یا تو آپ یہ کریں کہ اگر نہیں ہو سکتے تو لیٹ سیٹ ود دیم. جس طرح نور ولی محسود نے آفر کیا ہے کہ جی میں تیار ہوں، تو بلائے 500 علماء کو، جن علماء نے کوئی فتویٰ دیا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے جو ان کا دعویٰ ہے، بلائے ان کو، ان کے سامنے بٹھا دے کہ جی آ کے یا تو اسی طرح کر لے، یا سیریس ہو کے، سنجیدہ ہو کے خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ سمجھ کے رسپانسبلٹی لے. اینڈ دا پرائم منسٹر مسٹ لیڈ اٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کے آپ کو قانون اور آئین، لیکن اگر ایک بندہ اف یو ہیو اے پرسن جو کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا، وہ ان ویلنگ ہے، تو ایسے حالات میں آپ نے کیا کرنا؟ وہ 5 سال انتظار کرنا ہوگا کہ 5 سال آئیں گے اور 5 سال بعد یہ چلا جائے گا اور کوئی دوسرا اچھا بندہ آ جائے گا. تو میرے خیال میں دس از ناٹ دا بیسٹ اسٹریٹجی. دا بیسٹ اسٹریٹجی از افغانستان کے لیے آپ کی اپنی پالیسی ہونی چاہیے. انٹرنل سٹی جو آپ کی جو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہے وہ انٹرنل آپ کی ویل تھاٹ آؤٹ ہونی چاہیے، جس میں مرکز اور صوبہ جیسے بھی ہو ان میں اتفاق ہونا چاہیے. اور پولیس کو پلیز ڈونٹ لیٹ دا خیبر پختونخوا پولیس جوان ٹو بی دا سٹنگ ڈکس فار دا ملیٹنٹس. مرکز انٹروین کرے، بیچ دے اسلحہ ان کو، یہ لے لے. وہ کون ہے وہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اسلحہ؟ آئی جی کس کا بندہ ہے؟ آئی جی تو ٹھیک ہے مرکز سے جا رہا ہے نا. اگر آئی جی کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. بہت شکریہ حسن خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری